ڈاکٹر السلام علیکم. بڑے شارٹ نوٹس آپ نے ان کو تیار کر لیے ساروں کو؟ جی ماشاءاللہ 170. اچھا، اگر ان کو 1 گھنٹے کا نوٹس دیا جائے تو کتنے جمع ہو سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 150 تو ہو جائیں گے لگتا ہے. کیوں، کیا خیال ہے؟ یہاں سے مسجد سے 10 میل کے ریڈیس پہ کون کون رہتے ہیں؟ تو یہ تو آ سکتے ہیں 20 منٹ کے نوٹس پہ. چلو، طاہر داؤد صاحب تلاوت پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہاں سے؟ ربا سے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اس اللہ کی جو بادشاہ بھی ہے اور پاک بھی ہے اور سب خوبیوں کا جامع ہے اور غالب اور حکمت والا ہے. وہی خدا ہے جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف اسی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جو باوجود ان پڑھ ہونے کے ان کو خدا کے احکام سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. الجمعہ آیت 2-3. وجیہ الرحمان صاحب. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے انبیاء پر مجھے 6 باتوں میں فضیلت حاصل ہے. حقائق و معارف کے جامع کلمات مجھے دیے گئے ہیں، روب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، میرے لیے ساری زمین پاک و صاف مسجد اور جائے عبادت قرار دی گئی، اور مجھے ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا، اور مجھے نبیوں کا خاتم بنایا گیا.
مسلم کتاب المساجد. اچھا جی. ملفوظات اطہر بیگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملفوظات فرمودہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے فرمایا، غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو پادریوں کو نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا اور معاذ اللہ وہ زمینی ہے. حضرت عیسیٰ زندہ اور آسمانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے. سوچ کر بتاؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہے، ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ بٹا نہیں لگاتے؟ ضرور لگاتے ہیں، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں. میں یقین رکھتا ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین ان لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ کہلایا ہے، اس کی سزا میں یہ نکبت اور بدبختی ان کے شامل حال ہو رہی ہے. ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ 63 سال کے بعد مر گئے اور مسیح اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا، حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء آیت 114. پھر کیا یہ ارشاد الہی غلط ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست اور صحیح ہے. وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا. حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے. میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات جو شخص بیان نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے. ملفوظات جلد 5 صفحہ 28-29. جزاک اللہ. ہاں جی، مصور جواد صاحب. السلام علیکم پھر سے. وعلیکم السلام. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے. اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے
اگر حق کو چھپایا ہم نے، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ جی اظہار اشرف ہے۔ وعلیکم السلام۔ شروع کروں حضور؟ جی شروع کروں؟ مرضی، کس لیے آئے ہو؟ بائبل کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے وعدے کی پیش گوئیاں۔ بائبل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کے بہت سے وعدے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسدیوں کے اور میں پیدا ہوئے اور وہاں سے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے کنعان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کے والد حران میں آ کر ٹھہر گئے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حران سے نکل کر کنعان کو روانہ ہوں، اور فرمایا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا کروں گا، اور تو ایک برکت ہوگا، اور ان کو جو تجھے برکت دیتے ہیں برکت دوں گا، اور اس کو جو تجھ پر لعنت کرتا ہے لعنتی کروں گا، اور دنیا کے سب گھرانے تجھ سے برکت پائیں گے۔ پیدائش باب 12 آیت 2 اور 3۔ اسی طرح لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تمام ملک جو تو اب دیکھتا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ پیدائش باب 13 آیت 15۔ پھر پیدائش باب 16 آیت 10-12 میں لکھا ہے، پھر خداوند کے فرشتے نے اسے یعنی ہاجرہ سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گور خرسا ہوگا اور اس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ پھر اسی بائبل میں لکھا ہے، پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں، اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرو، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ پیدائش باب 17 آیت 9-11۔ پھر لکھا ہے، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے کہ اس نے میرا عہد توڑا۔ پیدائش باب 17 آیت 14۔ پھر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بھی ایک بیٹے کی بشارت دی، اور فرمایا کہ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا، اور وہ قوموں کی ماں ہوگی، اور ملکوں کے بادشاہ اسے پیدا ہوں گے۔ پیدائش باب 17 آیت 16۔ پھر سارہ کی اولاد کے متعلق لکھا ہے کہ میں اس سے اور بعد اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے قائم کروں گا۔ پیدائش باب 17 آیت 19۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، اور اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی۔ اسماعیل علیہ السلام کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ پیدائش باب 17 آیت 18۔ دیکھ، میں اسے برکت دوں گا اور اسے بردمند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا،
اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اسحاق کو، جس کو سارا دوسرے سال اسی وقت معین میں جنے گی، اپنا عہد قائم کروں گا۔ باب 17 آیت 20-22۔ پھر لکھا ہے، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ بھی تیری نسل ہے۔ پیدائش باب 21 آیت 13۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، خدا نے حضرت ہاجرہ کو الہام کیا کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پیدائش باب 21 آیت 17 اور 18۔ پھر لکھا ہے، خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا اور تیر انداز ہو گیا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اسے بیانے کو لی۔ پیدائش باب 21 آیت 20-21۔ ان حوالات جات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے۔ خدا تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد تھا کہ وہ ان کی نسل یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بہت بڑھائے گا اور بابرکت کرے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کو بڑی ترقی نصیب ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے جو عہد حضرت اسحاق علیہ السلام سے باندھا تھا وہ بڑی شان سے پورا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسکیل علیہ السلام، حضرت دانیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے ظاہر ہوئے اور دنیا کے لیے بڑی رحمت کا موجب ثابت ہوئے۔ کنعان کا ملک 2000 سال تک ان کے قبضے میں رہا، لیکن 7ویں صدی بعد مسیح میں اسماعیل کی اولاد سیاسی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی غالب آ گئی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کی طرف جو تورات میں ہے اشارہ ملتا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور ابد تک اس میں بسیں گے۔ زبور باب 37 آیت 29۔ خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بنو اسحاق کو کنعان نصیب ہوا اور بنو اسماعیل کو فرعون یعنی عرب کی حکومت دی گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب میں پیدا ہوئے، جو تمام نبیوں کے سردار اور رحمت العالمین ہیں۔ گویا نسلی وعدہ ابراہیم کے مطابق مسلمانوں کو مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ملا، جس کا دعویٰ قرآن کریم نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے، چیپٹر 2 ورسز 125-129۔ جزاک اللہ صاحب۔ اور ظفر اللہ خان۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کے بعد ایک شرعی نبی کا ظہور۔ حضرت موسیٰ جب خدا تعالیٰ کے حکم سے طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ پھر فرمایا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اب پیشگوئی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تک اس پیشگوئی کو پورا کرنے والا نبی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ نہ ہی کوئی اس کی امت موجود ہے اور نہ کوئی قوم۔ ایک حضرت عیسیٰ ہی ہیں جن کے ماننے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جو انہیں آخری مسئلہ قرار دے کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس پیشگوئی کی شرائط حضرت عیسیٰ پر پوری اترتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پیشگوئی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہوگا۔ کیا حضرت عیسیٰ کوئی شریعت لائے؟ حضرت عیسیٰ نے تو یہ فرمایا ہے، یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتاب کو منسوخ کرنے آیا، میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں۔ پھر ان کے حواریوں نے کہا، شریعت کو ایمان سے کچھ نسبت نہیں، مسیح نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ گویا مسیح خود کسی شریعت کے لانے کے مدعی نہیں اور ان کے حواری شریعت کو ہی لعنت قرار دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اس پیشگوئی کے مستحق نہیں۔
حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے، جبکہ اس پیش گوئی کے مطابق آنے والا نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا، اس لیے حضرت عیسیٰ کی بعثت اس پیش گوئی کے مطابق نہیں۔ اس پیش گوئی میں لکھا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، لیکن انجیل میں تو خدا کا کلام ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس پیش گوئی میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ موعود ایک نبی ہوگا، مگر حضرت عیسیٰ کے متعلق تو عیسائی قوم کہتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھے، نبی نہیں تھے۔ پس جب حضرت عیسیٰ نبی ہی نہیں تھے تو وہ اس پیش گوئی کے پورا کرنے والے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس پیش گوئی میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا نام لے کر اپنا الہام لوگوں کو سنائے گا، مگر انجیل میں تو کوئی ایک فقرہ بھی ہمیں نہیں ملتا جس میں حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہو کہ خدا نے مجھے یہ بات لوگوں کو پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذکر ہے، جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ساری سچائی کی راہیں اس کے ذریعے دنیا پر ظاہر ہوں گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں، پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ پر یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اس پیش گوئی کو پورا کرنے والا ہے۔ اب میں اس حوالے سے دلائل پیش کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص تھے جو بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، جو بنو اسحاق کے بھائی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی مانند ہونے کا دعویٰ کیا، چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف تم میں سے ایک رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پیش گوئی میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ آنے والا موعود نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس پیش گوئی میں کہا گیا تھا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جس کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پیش کیا، اور اس کا نام بھی قرآن کریم میں کلام اللہ رکھا گیا ہے۔ اس پیش گوئی میں کہا گیا تھا کہ جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا سارا کلام لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو ساری سچائیاں بتائیں گئیں، اور جنہوں نے دنیا کو ساری سچائیاں بتا دیں اور کوئی ایک سچائی بھی نہیں چھپائی۔ اس پیش گوئی میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام جو اس پر نازل ہوگا وہ خدا کا نام لے کر دنیا کو سنائے گا۔ یہ بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی پوری ہوئی، چنانچہ قرآن کریم کا ہر باب اس آیت سے شروع ہوتا ہے، میں اللہ کا نام لے کر یہ باتیں تمہیں سناتا ہوں۔ پس یہ علامت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روحانی ارتقاء کی وہ آخری کڑی جس کی حضرت موسیٰ نے خبر دی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ حضرت موسیٰ کی پیش گوئی میں کہا گیا تھا، وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ کے ذریعے دنیا کو آنے والے نبی کی اہمیت بتائی گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص اس عہدے کو اپنی طرف فریب سے منسوب کرے تو اس سے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص بھی جھوٹے طور پر اس پیش گوئی کو اپنی طرف منسوب کرے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ پس قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بعثت کے بعد اگر دنیا کی ہدایت کا دعویٰ کیا تو وہ بالکل حق بجانب اور خدا تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے والا تھا۔ اس میں کچھ مضمون آپ لوگ انگلش میں بھی رکھا کریں تاکہ ان کو بہت سارے لڑکے ایسے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جی یہ اردو کلاس نہیں ہے، وقف نحو کی کلاس ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، اس میں اردو بھی سمجھ آ جائے گی اور بھی آ جائے گا، مضمون بھی سمجھ آ جائے گا۔ مقصد تو یہ ہے کہ ان کو پتہ لگے گا کیا جی دین ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ اس دونوں حوالے جو پڑھے ہیں، دیباچہ تفسیر القرآن اس کو ہے، اس کا نام انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف دا ہولی قرآن،
یہ انگلش میں بھی ہے چھپی ہوئی، اور جو قرآن شریف چھپا ہوا ہے مولوی شیر علی صاحب کا، اس کے بھی پہلے حصے میں ہے شاید، اور غلام رشید صاحب، ہاں والیوم نہیں، ایک والیوم میں بھی ہے، ایک والیوم میں ہے، اور 5 والیوم کی پہلی جلد میں تقریباً آدھا والیوم جو ہے وہ اس کے اوپر ہی ہے. اس میں مختلف مذہب جو ہیں ان کا ذکر کر کے، اور پھر مذہب کی کیا ضرورت تھی، اور ان پرانے مذہب نے کس حد تک ضرورت کو پورا کیا، اور اب اسلام کی کیا ضرورت ہے، اس پہ ساری دلیل دینے کے بعد پھر تقریباً آدھا حصہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور تاریخ ہے اس کے اوپر بیان ہوا ہے اس میں. وہ آپ لوگ جو بڑے ہو چکے ہیں سارے لڑکے، 15 20 17 18 سال کے، ان کو کم از کم وہ دے بچہ انگلش میں ہے کیونکہ اس لیے پڑھ سکتے ہیں، وہ ضرور پڑھیں تاکہ تھوڑا تعارف ہو جائے. مختلف مذہب کا بھی، ہندوؤں کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ہندو مذہب کا بھی، عیسائیت کا بھی، یہودیت کا بھی، پھر اسلام کا ذکر ہے. تو اس سے بڑا کافی علم حاصل ہو جاتا ہے. پھر آخر میں وسلم کی سیرت کی بڑی اچھی کتاب ہے، 10 حصہ تقریباً اس کا، 200-250 صفحے ہوں گے میرا خیال ہے، اتنے ہی ہوں گے. جی تقریباً 250 صفحے. اور میں نے اس دفعہ کوشش کی تھی کہ ایک بچہ انگلش میں پڑھے، لیکن وہ شارٹ نوٹس تھا اس لیے تیار نہیں. شارٹ نوٹس پہ کیا اس کو کہتے، وہ بیٹھا ہے جو شاہد مامون، شاید پڑھ دیتا. یہ کتاب ہے، پڑھ سکتے ہو، 1 مہینے میں ختم کر سکتے ہو، زیادہ نہ بھی پڑھو تو. ویسے تھوڑا دیر پڑھنے کے بعد ویسے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ جو ہے جو سیرت ہے وہ تو ویسے آدمی جلدی اس کو تاریخ سے دلچسپی پڑھ لیتا ہے. تو بڑی کام آتی ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تم لوگ اکثر بعض لوگوں سے لوگ اب سوال کرتے رہتے ہیں، اور جو غیر احمدی مسلمان ہیں اور ہم دونوں اس خاتم النبیین ہونے میں فرق کرتے ہیں. تعریف میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے نعمان عقیل، پتہ ہے کچھ؟ خاتم کا یہ ہے کہ وہ سب سے اچھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے آخر پہ ہیں. خاتم الطبیب بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹروں میں سب سے اچھا. کسی کو کمال کو پہنچی ہوئی چیز جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ہمارا اور ان میں فرق کیا ہے یہ بتاؤ. اس کا آخر والے کو دو، کیا نام ہے اس کا؟ السلام علیکم. کیا نام؟ رافع. ہاں رافع. فرق یہ کہ ہم خاتم کے زیادہ معنی ہیں، وہ غیر احمدی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے کہ اینڈ، کیا نام ہے کہ آخری نبی تھے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے مہر، کہ وہ نبیوں کے مہر تھے، اور ان کے بعد کیا نام ہے اب کوئی اور نئی جو کیا نام ہے تعلیم نہیں آ سکتی، نئی شریعت نہیں آ سکتی، لیکن نبی آ سکتا ہے. نبی آ سکتا ہے بالکل. ہاں جی. اور آپ کی شریعت کے تحت نبی آ سکتا ہے. جیسے حضرت مسیح موت ہیں، ان کی شریعت کے ساتھ ہی آگے انہوں نے اپنا سلسلہ چلایا. پھر حضرت ہم آئے، جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ، اور ان کے بعد ابھی آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا دلیل ہے جو عیسائیوں سے اگر کسی کی بحث ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ کا مقام اونچا ہے کیونکہ وہ زندہ بیٹھے ہیں، اور قرآن شریف سے کیا دلیل دیتے ہیں ہم؟ سلم مدفون ہو گئے. ہاں چودھری صاحب کو دے دو، کیا نا ادھر دے دو مائکرو فون. حضور قرآن کریم سے بھی ہم پروف کر سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے. تو جب وفات ہو چکی ہے تو آسمان پہ تو نہیں بیٹھے وہ، تو درجہ تو ان کا نہیں اس طرح بلند.
اور جس طرح ہسٹوریکل فیکٹس بھی ہیں پروف کر سکتے ہیں کہ وہ جب سلیپ سے اترے وہ جیسے ٹیورین کی دی شراؤڈ ہے بتا سکتے ہیں کہ ان کی ہیلنگ ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر وہ کہاں پہ ٹریول کر کے گئے ہیں, انڈیا گئے ہیں. تو ہسٹوریکلی ہم بھی پروف کر سکتے ہیں کہ اچھا ایک آیت جو قرآن شریف میں جس کا ذکر جو پڑھی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت, اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے سمجھا کہ آج یہ پہلی دفعہ اتری ہے, وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضور آگے مجھے نہیں آتی تھوڑی. اچھا ٹھیک ہے. فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ہیں, تو اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو جو بھی رسول پہلے آئے وہ فوت ہو چکے ہیں, اور مسلمان تو رسول ہی مانتے ہیں. اسی طرح عیسیٰ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ ان سے پہلے رسول فوت ہو گئے, اس کا مطلب وہ بھی رسول تھے. اور کبھی عیسائیوں سے بات چیت ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ ہاں وجیب الرحمان ہوتی ہے کبھی بحث چیت؟ کوئی تجربہ سناؤ نا اپنی کسی عیسائی سے بات چیت کا. بائبل سے کیا دلیل دیتے ہو تم؟ جی ضرور, کچھ دفعہ جو ان کے مشنریز ہیں وہ ہمارے گھر بھی آ چکے ہیں, لیکن وہ جب ان کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ احمدی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلے بھی آپ سے بحث ہو چکی ہے, اس لیے آپ ہم دونوں کسی کنکلوژن پہ نہیں آ سکتے, تو زیادہ بحث نہیں کرتے. پھر ہم نے ماننا نہیں ہے, آپ نے نہ آپ نے ماننا نہ ہم نے ماننا ہے. آپ نے دلیل کی وجہ سے نہیں ماننا, ہم نے دلیل کی وجہ سے نہیں ماننا, اور انہوں نے ڈٹائی کی وجہ سے نہیں ماننا. جی ضرور. تو ویسے کوئی بھی نہیں بات ہوئی ہوگی کسی اور کی. اور دو تمہارا کیا نام ہے ڈینٹسٹ صاحب کے بیٹے؟ ہیں حارث. ہاں حارث کو دو. حضور میری جو تھی جب گھر میں ہوتے ہیں یوزلی جہوویز وٹنس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں, تو ایک دو دفعہ آیا تھا تو میں نے ہمارے یہاں اکثر واقفین 9 یا واقفات 9 کے ساتھ جہووا وٹنس والے بڑا تعلق رکھتے ہیں, دوسرے کم ہی آتے ہیں. وہ میں زیادہ ایکٹیو ہیں حضور, تو وہ ہمارے گھر ایک دو دفعہ وہ تو اپنے آپ کو شامل اس طرح شامل تو نہیں کرتے اس طرح اپنے آپ میں تبلیغ کر کے. نہیں, وہ بس گھر آتے ہیں اور آپ کو اس کے اپنے پیمفلیٹس وہ دیتے ہیں کہ پڑھو یہ. تو اس نے وہ مجھے دیا تھا پڑھنے کو, تو میں نے اس سے وہ جو ہمارا رسالہ چھپا ہے اسے میں نے پڑھنے کو دیا تھا. تو پھر اس کے بعد وہ اگلی دفعہ آیا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ جو اس ہمارے ایونٹ پہ آؤ, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں, لیکن آپ ہماری اس پہ پیس کانفرنس پہ آ جانا. تو وہ پتہ نہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا ڈر گیا تھا. پھر وہ اگلی دفعہ آیا تو اس نے پتہ نہیں مجھے تھوڑا سا اور کرنے کی کوشش کی, تو میں نے بس اسے وہ سورہ اخلاص کھولی ہے. میں نے کہا ہمارا یہ بلیف ہے کہ اللہ میاں ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس سے میں تھوڑا ڈر گیا, پھر واپس نہیں آیا اس کے بعد. ہاں جی چلو. ہاں سمی کیا کہتا ہے؟ حضور ایک تو یہ بھی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مسیح تھے, اور ان کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو یہودی جو نہیں کوئی بتاؤ کہ کبھی کسی عیسائی سے بات چیت ہوئی ہو تو اس کا کوئی واقعہ ہے؟ حضور میری اکثر جو عیسائی جو ہیں جو انگلش ہیں وہ پہ کم ہی عیسائی رہتے ہیں, میں آپ کو پتہ ہی ہے. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایتھسٹ بن چکے ہیں, یا یہی ہے ان سے بات یہی ہوتی ہے کہ المیہ کے بارے میں ذرا بات ہوتی ہے. کہنا چاہیے پیگنز بن چکے ہیں. وہ تو خود ہی کہتے ہیں کہ وہ کیا نام جو ساری سٹوریز ہیں وہ ایسے ہی ہیں, ہم کرسمس بس مناتے ہیں, وہ فیسٹیول ہی بن گیا ان کا, مگر وہ تو ذرا کم ہی ان سے بات ہوتی ہے. مگر اگر ہوتی ہے تو پھر یہی میں ان کو کہتا ہوں کہ نام ہے کہ ویسے ہی جو عیسائی جو ریلیجن تھی, کبھی کسی پادری سے تو نہیں ملاقات ہوئی کبھی؟ بس جہووز وٹنس ہیں ان سے یہی باتیں ہوتی ہیں, بس وہی گھر میں آتے ہیں. جو وٹنس والے تھوڑے سے مختلف ہیں نا باقی عیسائیوں سے. بالکل, وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسپیشل مانتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ مانتے ہیں, اور عیسائی بھی ان کو نہیں اتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں. تثلیث کے قائل نہیں نا ہے. بالکل. لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پہلے سے دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے بنایا ہوا ہے, بٹھایا ہوا ہے آسمان پہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا نیچے. تو جہووا وٹنس اتنے ایکٹیو ہیں تو تم لوگ جہووا وٹنس پہ کوئی مضمون پڑھو نا اگلی دفعہ, تاکہ باقیوں کو بھی پتہ لگے کہ ان کے کیا کیا کس چیز پہ ان کا یقین ہے, کیا بلیفز ہیں, کیا ایمان رکھتے ہیں, اور فرق کیا ہے ان میں اور عام عیسائیوں میں ہیں. اور بلکہ جو ان کی شدت پسند ہے نا
وہ اتنے شدت پسند ہیں، وہ کہتے ہیں جو بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. کئی ان کے مریض مر جاتے ہیں، بلڈ نہیں دیتے، کہ کسی دوسرے کا خون ڈالنا منع ہے. اسی طرح آرگنز کا وغیرہ کا ڈونیٹ کرنا یا لینا یہ بھی منع ہے، نہیں کرتے تھے. پتہ نہیں اب کس حد تک پریکٹس کرتے ہیں وہ کہ نہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. جی بالکل وہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم مر بھی جائیں، مر بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں. تو اتنے زیادہ کئی ان کے سینکڑوں مطلب مریض اس طرح مر جاتے ہیں جو زیادہ شدت پسند مذہبی ہیں اور بلڈ نہیں لیتے، پھر دوائی ہسپتال بھی نہیں جاتے ہوں گے علاج کرانے. جاتے ہیں علاج کروانے، لیکن جب معاملہ ہوتا ہے آپریشن کا تو وہ پھر انکار کر دیتے ہیں. تو یہ تو حال ہے پڑھے لکھے جاہلوں کی. جی حضور، میرا یونیورسٹی میں امسا ایونٹ کے ساتھ نے کی تھا چیزز ان انڈیا. کس کے ساتھ؟ امسا کا ایسوسیشن میں، تو کوئین میریز میں، اور پھر بعد میں یو سی ایل میں بھی آیا تھا. تو وہاں پہ بھی طاہر ناصر ہے یو سی ایل کے امسا کے ٹریجرر، انہوں نے ٹاک دی تھا. تو وہاں پہ ایک دو عیسائی آئے تھے، ان سے بھی کافی بات ہوئی تھی. مذہب سے ان کو کوئی تعلق تھا؟ ہاں جی. پھر کیا بات ہوئی ان سے؟ ان کا زیادہ تر پہلے ٹاک کا ہمارا بائبل سے اسٹوری زیادہ بتایا تھا، جو ایسے حضرت جونا کا سائن تھا، اور پھر خود حضرت عیسیٰ نے جو کافی زیادہ دعا بھی کی تھی، اور پھر بعد میں بھی ان کا جو میسیج تھا کہ میں پورے ٹرائبس کے لیے آیا ہوں. تو ہم نے کافی زیادہ بات ہوئی تھی، اور ہاں جی ان کے لیے آیا ہوں. ہاں جی. تو تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم باتیں کرتے رہے، تو پھر ایمان ایڈریس لیے. تو ابھی تو اتنے زیادہ بات نہیں ہوئی. ابھی وہ لگتا ہے طاہر کے ساتھ زیادہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں سے بھی کافی زیادہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے پڑھو. بعض شریف جو نوجوان ہیں جن کو تھوڑی مذہبی دلچسپی ہے اور کچھ شرافت ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں جلدی. اب یو سی ایل میں ایک یہ جو ایتھیسٹ کے ساتھ وہ جو 2 عورتیں تھیں، ان کے ساتھ جو بحث ہوئی تھی، جو اسلام پہ غلط الزام لگا رہی تھیں، اس میں ہمارے وہ جو اب نیا ایم ڈی ہے، اس کو 2 سال ہوئے ہیں میرے خیال، ایم ڈی ہوئے جوناتھن کو ہیں، اس نے بڑی اچھی بحث کی اور دلیلیں دی تھیں. تو یوں لگ رہا تھا کہ بڑا ٹرینڈ مولوی ہے. شاید بس 4-5 مہینے ہوئے ہیں جو ایم ڈی بنا ہے. نہیں 2 سال ہو گئے ہیں. ہاں وہ کہتا تھا میں لائر ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میں جاہل تو نہیں ہوں جو تم مجھے. جی ضرور. مجھے وہ ایک یاد آ گیا کہ 2007 میں ہم نے ایک ورک شاپ دیکھی وانزورتھ کاؤنسل کی طرف سے، ہمیں فنڈنگ ملی تھی اس کی. تو اس میں ایک ادارہ تھا اس ٹائم، کنیکشنز ابھی بھی ہے، جو وہ یوتھ کے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس میں ہم نے سارے مذہب کی جو مین پوائنٹس تھے ان کو ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں اس کا بیان کیا تھا سارا. تو کیونکہ میں ایک ان میں سے آرگنائزر تھا، اس لیے جو سارا اسلام کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ میرا تھا. تو جو آرگنائزر ان میں باقی جو تھے 2، وہ ابھی بھی ماشاءاللہ ان کا کافی میرے ساتھ ہے کانٹیکٹ ہے. اور ان میں سے ایک 2009 کے جلسے میں بھی گیا تھا میرے ساتھ، اور اس کے بعد ایک دفعہ وہ وہاں پہ ہماری کویشچن اینڈ آنسر ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ایک دفعہ آیا. تو لیکن ابھی دعا کریں کہ وہ اس کو میں نے بکس وغیرہ بھی دی ہیں بعض، تو انٹرسٹ ہے اس کو، لیکن وہ ابھی پریشان ہے تھوڑا. پڑھے لکھے لوگ کافی تجسسی لے رہے ہیں. جی ضرور. ہاں جی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم حضور. میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کیونکہ جو ہمارے کالجز وغیرہ کے اندر جو موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ آگے کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا مذہب کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ان کے آگے ہم کون سی آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے تو یہی تو کہا تھا پہلے کہ آج کل یورپ میں بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مذہب کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مذہب کو مانتے ہی نہیں وہ. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ایتھیسٹ وغیرہ نے اس طرح اپنے راستے پہ لگا لیا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. تو میں نے اسی لیے جب بتایا تھا کہ تبلیغ کے مختلف طریقے اختیار کریں، تو یہی کہا تھا کہ پہلے یہ دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو خدا پہ یقین نہیں کرتے، ان کو پہلے خدا پہ یقین کروائیں. جو لوگ مذہب کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ان کو بتائیں پہلے کہ مذہب کی ضرورت ہے، اور پرانی مذہب کی تاریخ میں مذہب مختلف آتے رہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتے رہے. اور پھر جب یہ
جو لوگ خدا پہ نہیں یقین رکھتے ان کو خدا پہ یقین آ جائے گا، تب وہ مذہب کی طرف آئیں گے. جو لوگ مذہب خدا پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں، ان کو جب مذہب کی ضرورت پہ یقین دلوائیں گے پھر وہ آئیں گے اس طرف کہ آیا اسلام سچا مذہب ہے کہ نہیں، یا ضرورت ہے کہ نہیں. اس کی بحث اس دیباچہ میں اسٹڈی ٹو دی ہولی قرآن جو ہے کتاب میں نے بتائی اس میں کی ہوئی ہے. اس میں بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا، انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف دا ہولی قرآن. اس کو پڑھو گے اس میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ جب مذہب کی ضرورت پتہ لگ جائے گی تو پھر اسلام کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، اور یہ آخری مذہب ہے کہ نہیں. تو آہستہ آہستہ مختلف سٹیجز پہ اور مختلف لوگوں کے مطابق ان کی مختلف سائیکی کے مطابق، ان کے مختلف ماحول کے مطابق پھر ان کو تبلیغ کرنی چاہیے. ہر ایک کو تم صرف لٹریچر دے دو پڑھنے کے لیے تو وہ پڑھنے کا کسی کو شوق ہوگا پڑھ تو لے گا لیکن مذہب کی طرف نہیں آئے گا. اس لیے ہر ایک کو پہلے دیکھو اس کی ضرورت کیا ہے. اس لیے لوگوں کو آج کل تو دنیا میں امن برباد ہوا ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے دنیا کو یہ بتاؤ کہ امن کی ضرورت ہے دنیا کو، اور جماعت احمدیہ ایک امن اور پیس اور کا پیغام دیتی ہے. اس کے لیے تم لوگوں نے لیفلیٹ تقسیم کی اور دنیا میں ہر جگہ ہو رہے ہیں. لوگوں نے اس کو پسند کیا. وہ جو کمپین ایک چلی تھی اس پہ اچھا اثر ہوا ہے. اب ان لوگوں کو جن کو تمہارا امن کا پیغام پہنچ گیا، اگلا پیغام یہ پہنچنا چاہیے کہ اس زمانے میں امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا ہے جو یہ کہتا ہے. وہ پیغام آئے گا تو احمدیت کا تھوڑا سا تعارف ہوگا. پھر یہ تعارف ہوگا کہ احمدیت میں کیونکہ اسلام میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس لیے احمدی ہیں جو حقیقی اور اصل اسلام کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو ماننا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اپنے لوگوں کو تو اس لیے بھیجتا ہے کہ دنیا میں اس کے جو پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں وہ کریں. نہیں تو جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں مر کھایا پیا چلے گئے، وہ تو فائدہ کوئی نہیں. کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا مقصد انسان کا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور پہچان کے اس کی عبادت کرے اور اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں عبادت کا وہ بھی ادا کرے اور پھر بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں مختلف سٹیجز پہ آئیں گی اور مختلف قسم کا لٹریچر اس کے لیے چاہیے ہوگا. اس لیے ہم صرف اسی بات پہ ابھی خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے پیس کے میسج کے لیفلیٹ تقسیم کر دیا اور ہمارا کام ختم ہو گیا. یہ تو ایک کام تھا جو ہم نے، میں نے کہا تھا 10% تک ایک سال میں پہنچائیں، یا زیادہ آبادی ہے تو 5% میں، یا بہت بڑا ملک ہے امریکہ ہے تو 2-3% کو پہنچا دیں. پھر جن کو یہ میسج پہنچ جائے ان کو یہ اگلا میسج پہنچے کہ کس طرح قائم ہوگا، اور اگلے 10% جو ہیں یا 5% جو ہیں ان کو اگلا پیغام، پہلا پیغام پہنچے، پھر تیسرا پیغام. مختلف سٹیجز میں مختلف پیغام پہنچانے ہوں گے اور ایک لمبا پروسیس ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، کم از کم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو اچانک ہی. جب اللہ تعالیٰ رخ بدلنا چاہے گا تو دنیا کا رخ بدلے گا اور مذہب کی طرف آئیں گے اور اسلام اور احمدیت کی طرف توجہ پیدا ہوگی. لیکن ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ایک طرح سے انٹروڈکشن ہو جائے، تعارف ہو جائے، جو بنیاد اسپیڈ ورک ہم کر سکتے ہیں ظاہراً وہ کر لیں تاکہ لوگوں کو پھر تمہارے پاس آنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہے. ہاں جی سمی. حضور میں 2 سوال تھے اس میں. پہلا تو یہی تھا کہ پہلا تو ایک سوال کرو نا تو اس وقت ہوا تو پھر دوسرے کی اجازت ملے گی. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ پھر میرا کیا نام ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن جو مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں کہ جو کیا نام قربانی انہوں نے جو کی تھی حضرت ابراہیم نے وہ کرنے لگے تھے حضرت اسحاق کی، اور ہم مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں حضرت اسماعیل تھے. تو میں نے سے پوچھنا ہے کہ یہ جو ڈفرینس ایک دوسرے سے پیدا ہوئی اور ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کے نام تو اس نے پڑھ کے سنایا سارا کچھ. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ ان کی کوئی چیز کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اوتھینٹک ہے اور ہماری نہیں ہے. وہ اپنی باتیں نکالتے ہیں لیکن بائبل کی تو کوئی ایک حیثیت نہیں ہے. قرآن کریم کی تو ایک حیثیت ہے، ابھی تک محفوظ چلا آ رہا ہے یہ کلیم. اور قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ بچے تھے جنہوں نے قربانی دی ہیں.
باقی اور پھر وہ خود بائبل بھی کہتی ہے پہلے بچے کی قربانی، تو پہلا بچہ تو اسماعیل تھے ہیں. تو اس لیے وہ جھوٹ موٹ جو مرضی گول مول کرنے بات کرتے رہتے ہیں. اور اگلی بات کیا کہنی تھی؟ اگلی یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نام ہے آج کل کا جو کیا نام ہے ایشوز ہیں، ایک یہ بھی کہ اوبیسلی کہ جو ہمیں آرمی جو انگلینڈ کی وہ کیا نام مسلمان ملک جو برطانیہ کی جو کیا نام ہے آرمی ہے وہ مسلمان ملکوں سے کیا نام ہے آج کل جنگ کر رہی، جیسے عراق ہو یا افغانستان. تو پچھلے کیا نام ہے ہفتے میں ایک بات ہو رہی تھی کہ نام ہے غیر احمدیوں سے، وہ ساری ان کا جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ اس لیے کہ یہ جو آرمی ہے مسلمان ملکوں کی طرف کے ساتھ جنگ کر رہی ہے، یہ جنگ غلط ہے اور ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ مگر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارا جو ملک ہے اس کے ساتھ ہمیں لائل ہونا چاہیے. مگر پھر وہ پتہ نہیں کوئی غلط حدیثیں مجھے لگتا ہے پیش کر رہے تھے آگے. اسی میں صرف یہی پوچھنا تھا کہ نام ہے ایک تو یہی حدیث ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے پکا نہیں پتہ، اسی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یا تو جنگ بدر یا جنگ احد میں مکہ کے جو لوگ آئے تھے مسلمان جو تھے اس وقت حضور کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا تھا اور کہا تھا نہیں آپ مکہ والوں کے ساتھ ہی جنگ لڑو. یہ نہیں کہا تھا واپس بھیجا، انہوں نے کہا تھا کہ تم کیونکہ ایک معاہدے کے تحت آئے ہو یا ایک وہ جو آیا تھا ایلچی بن کے سفیر بن کے، اس کو کہا تھا کہ تم نہیں لڑ سکتے، تم ان کی طرف سے نمونہ بن گئے، ہاں واپس جاؤ جنگ نہ لڑو. حدیث پورا کہاں ہے مجھے اللہ سے پوری طرح یاد نہیں ہے، ذرا مل جائے تو پھر بتایا جائے گا. لیکن جہاں تک اس کا سوال ہے کہ مسلمانوں سے جنگ لڑ رہے ہیں یا کسی سے بھی لڑ رہے ہیں، دنیا میں یہ مذہبی جنگیں ہو رہی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے ہو رہی ہیں. مسلمان بھی جنگ کو مذہب کے لیے تو نہیں لڑ رہا، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، دو قومیں لڑتی ہیں، مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. جو ان کو تو چھوڑو، وہ جو قتل کر رہے ہیں عراق میں یا افغانستان میں مسلمان ایک دوسرے کو، یا پاکستان میں ہیں یا اور ملکوں میں یا صومالیہ میں یا سوڈان میں، وہ جائز ہے؟ نہیں. جب وہ جائز نہیں ہے اور بلا مقصد ہے کہ بغیر کسی حکومت کے سب لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہیں، تو یہاں تو تم ایک حکومت کے تحت رہتے ہو، تم نے اس ملک میں رہتے ہوئے اوتھ لی ہوئی ہے یہ عہد اپنا کہ ہم ملک کے قانون کی پابندی کریں گے اور ہر طرح اس کے اطاعت گزار رہیں گے اور محبت کریں گے. ہاں، اور یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو. اگر تم نے سمجھتے ہو کہ تم لوگ غلط جنگ لڑ رہے ہیں تو تم فوج میں نہ جاؤ. تمہیں زبردستی تو کوئی نہیں کہتا تم فوج میں جاؤ بھرتی ہونے کے لیے، ساری لاٹ کو تو نہیں فوج میں بھرتی کر کے لے جائیں گے فی الحال تو یہ وقت ہے. لیکن جب تم چلے جاتے ہو فوج میں، تو فوج میں جا کے پھر تم اس قانون کے پابند ہو جو ملک کا قانون ہے، جو فوج کے قواعد رسول اور رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اس کے مطابق جو تمہیں کمانڈر تمہیں آرڈر کرے گا تم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کرو. پھر یہ ہے کہ جو جن سے جنگ ہو رہی ہے آیا وہ 100% صحیح ہے؟ کیا پتہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو ایک بہت بڑی قسم کی اس میں کنفیوژن اس لحاظ سے پیدا کر دی ہے انہوں نے، یہ کہہ کے کہ مسلمان سے مسلمان نہیں لڑنا، تو مسلمان جو مسلمانوں سے بھی تو لڑتے ہیں آپس میں، وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو یہاں تمہیں پابندی کوئی نہیں ہے فوج میں جانے کی. اگر فوج میں گئے ہو تو پھر حکم مانو، نہیں تو نہ جاؤ. ٹھیک ہے. اور جنگ مذہب کی نہیں ہو رہی، جنگ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہو رہی ہے. اگر تمہارے ملک کی مفادات کے لیے جنگ، مفاد کے لیے جنگ ہو رہی ہے، تو تم پھر سمجھو کہ جس ملک میں تم رہ رہے ہو اور جہاں سے تم بینیفٹ حاصل کر رہے ہو، سارے فائدے اٹھا رہے ہو، اس کے لیے بہرحال تمہیں قربانی دینی چاہیے. اور اگر یہ جنگ غلط ہے تو نکل جاؤ، فوج چھوڑ بھی سکتے ہو، کورٹ مارشل ہو جائے گا نا تمہارا. مگر کوئی حدیث کوئی ہوگی ایسی کہ کیا نام ہے کہ جہاں سے ثابت بندہ کر سکے کہ یا کوئی ہے، یا پھر پتہ مجھے نہیں پتہ. قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ دو مسلمان بھی، مومن بھی اگر لڑ پڑے ہیں اور ملک بھی لڑ پڑے ہیں، اس کا مطلب دو مسلمان ملکوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، تو ان میں تم صلح کروا دو. ٹھیک ہے، اور ان کی جنگ ختم کرنے کی کوشش کرو. لیکن پھر بھی اگر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے تو سارے مل کے اس کو ہاتھ کو روکو
اور اس کو سزا دو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب مسلمان آپس میں بھی حملہ کر سکتے ہیں دوسرے مسلمانوں ملک پہ مل کے بھی امن قائم کرنے کے لیے. یہاں جو سارے لوگ ویسٹ کا سوال اٹھا رہے ہیں جو غلط ہو شک غلط ہے, لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہم ملک میں امن قائم کرنے کے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو افغانستان میں کس نے بلایا؟ وہاں کے لوکل حکومت نے بلایا نا مسلمانوں نے کہ آؤ ہماری مدد کرو. نیٹو کی فوجیں جہاں لڑ رہی ہیں وہاں. پھر عراق میں امریکہ گیا تو اس کسی بہانے سے گیا کہ ہمیں مسلمانوں نے بلایا لوکل لوگوں نے کہ آؤ ہماری مدد کرو. عراق میں جو کرد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پہ ظلم اتنا ہو رہا تھا پہلے کہ حد کوئی نہیں تھی, ہم کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. اب امریکہ جب تک ہمارے اوپر آئے ہمیں ایک امن کا ماحول مل رہا اور ہم نے اپنی ایک پاکٹ بنا لی جہاں ہم اکٹھے ہو کے رہتے تھے. اب امریکہ جانے سے کے بعد پھر ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ہم پھر حملے شروع ہو جائیں گے, اور حملے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب وہ مسلمان بھی محفوظ نہیں تھے ان مسلمانوں سے, اور یہ باہر کی حکومتیں ان کو بچانے کے لیے گئیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. دونوں صحیح ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال تم نے جس ملک میں رہتے ہو اس کی قانون کی پابندی کرنی ہے. اور اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے پھر, اور تمہیں لازمی ہو جاتا ہے کہ ساروں کو کمپلسری سروس کرنی ہے آرمی کی, تو پھر تمہیں جس ملک میں رہتے ہو وہاں سے کرو. نہیں تو پھر یہ حکم ہے کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ, اس ملک کو چھوڑ دو, پھر چلے جاؤ دوسرے ملک میں, وہاں جا کے رہو. پھر مسلمان ملکوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرو. یہاں تو اسلام اور عیسائیت یا یہودیت کی جنگ نہیں ہو رہی, یہاں تو اپنے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, سارے کا اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں جو, اور دوسرے کی دولت پہ قبضہ ہے, تیل پہ قبضہ ہے, کہ تیل پہ قبضہ ہو جائے, ان کے دونوں نیچرل ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ ہو جائے ہمارا, اور ہماری ڈومیننس کسی نہ کسی ایریا میں, کسی حکومت میں, کسی علاقے ریجن میں قائم رہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے ویسٹ بھی حملے کرتا ہے اور آتا ہے اسی کو, اور پھر ان میں سے لوگ اپنے اندر سے جو اٹھتے ہیں لوگ مسلمانوں میں سے, وہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہماری حکومت قائم رہے. اب مصر کا جو سابق حکومت تھی وہ کسی ویسٹرن حکومت کے سر پہ ہی قائم رہی نا, حسنی مبارک کی, یا کویت میں یا الجزائر میں یا سیریا میں, ان کے اپنے میں لوگ باہر سے بلاتے ہیں, یا لیبیا میں, اور لیبیا نے خود ہی بلایا نا باہر سے لوگوں کو. بالکل, جب انصاف اندر نہیں رہتا تب یہ ساری چیزیں اٹھتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو نہیں مار سکتے, پہلی بات تو یہ کہ وہ جنگ اسلام مذہبی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس ملک کے قانون کی پابندی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور دوسرے ملک میں ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مختصر تو یہی جواب ہے تمہارا. اچھا, معاہدہ حدیبیہ جو ہوا تھا نا اس میں یہ شرط تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ والے اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس لوٹا دیں گے, لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام سے منحرف ہو کر مکہ کی رخ کرے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ایک تو اس میں سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو کہتے ہیں نا جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے, تو وہ قتل نہیں ہے, وہ چلا گیا ہے, کوئی واپس نہیں کرے گا. لیکن مسلمان اگر کوئی ہو کے آتا ہے مکہ میں سے کافروں میں سے تو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ امن قائم رکھنے کے لیے ہم اس کو واپس کر دیں گے. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اس کے آنے سے ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے گی اور طاقت ہمیں آ جائے گی, کیونکہ اس زمانے میں تو پر گولے اور ایئر فورس اور نیوی اور یہ تو چیزیں نہیں تھیں نا, تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی نا, نیزوں سے, تلواروں سے. تو مین پاور جو تھی, مین فورس جو تھی وہ بہت کاؤنٹ کرتی تھی. جو سٹیزن شپ ہے یہ بھی ایک معاہدہ ہے یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, نیشنلٹی جو ہوتی ہے سٹیزن شپ ایک ملک کی, یہ آپ کا ایک پلیج ہے, ایک عہد ہے جو آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ میں اس میں رہوں گا, اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے کوشش کروں گا, اس کے قانون کی پابندی کروں گا,
یہ ایک عہد ہے اور عہد کو نبھانا اللہ تعالیٰ نے کہا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تمہارے پہ زیادتی ہو رہی ہے تمہیں مذہبی بنیاد پہ، اگر تمہیں زیادتی، ہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہر بات پہ چلا جائے، مذہبی بنیاد پہ تمہیں زیادتی کی وجہ سے اگر تمہیں مذہبی آزادی نہیں ہے تو پھر وہاں سے تم ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے. اگر تمہیں اختلافات ہیں کسی مذہب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو پھر ہجرت کر جاؤ. یہاں تم سوال یہ جو اٹھاتے ہیں غیر احمدی مذہب کی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں نا، بالکل، تو پھر ہجرت کر جائیں، کیونکہ جنگیں تو مذہبی کوئی نہیں ہیں. لیکن اگر ان کے ذہن میں ہے کہ مذہب کی وجہ سے ہم پہ سختی ہو رہی ہے اور ہمیں آزادی نہیں مل رہی کہ ہم اپنی مرضی کریں یہاں، تو اپنے کل ملک کے قانون کی بہرحال پابندی کرنی ہے، اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہجرت کر جائیں. جزاک اللہ. چلو السلام علیکم.